أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبده المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھیں. عزیزان گرامی، پہلی محرم ہے اور محرم کا چاند دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ہر عزادار کے گھر صف عزا بچھ گئے. دنیا بھر میں، صرف اس شہر میں نہیں، صرف اس ملک میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں جہاں علی والے ہیں، وہ یورپ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ آسٹریلیا ہو، وہ افریقہ ہو، جہاں جہاں شمع حسینیت کے پروانے پہنچے ہیں، آج ہر اس مقام پر فرش عزا بچھا دی گئی. ذرا کبھی سوچے تو صحیح دنیا، یہ غم کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں بیک وقت منایا جاتا ہے. یہ تذکرہ بیک وقت سارے جہاں میں ہوتا ہے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ ابراہیم کی اذان تھی جو آج تک حج ہو رہا ہے. وہ ابراہیم کی اذان تھی جو حکم پروردگار سے دی گئی تھی. یہ فاطمہ زہرا کی اذان ہے. یہ فاطمہ زہرا کی اذان ہے. اس نے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کہاں. اس نے خبر شہادت سن کر جب کہ ولادت ہوئی ہے بچے کی
اور بیٹی نے کو خبر شہادت بھی سنا دی گئی ہے. بیٹی ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ کر گئیں کہ تیرا یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات ذبح کر دیا جائے گا. تو بے اختیار تڑپ کے پوچھا بابا آپ ہوں گے اس وقت؟ کہا نہیں میں نہیں. کہا میں رہوں گی؟ کہا نہیں تم بھی نہیں رہو گی. کالی ہوں گے؟ کہا نہیں. حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. تو بے اختیار پوچھا تھا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ روئے گا کون؟ کہا بیٹی غم نہ کر، خدا ایک قوم پیدا کرے گا. قوم قوم قوم، یہ لفظ قوم بہت قابل توجہ ہے. قوم پیدا کرے گا جو ہمیشہ تیرے بچے کا غم مناتی رہے گی. اس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، اس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں. یہ عزاداری تکمیل تمنا فاطمہ زہرا ہے. یہ تکمیل تمنا فاطمہ زہرا ہے. اسے کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی ہے، نہ روک سکتی ہے، نہ کبھی روک سکے گی. یہ غم ہمیشہ سے منایا جا رہا ہے. 61 ہجری سے لے کے آج تک مسلسل کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا جب کہ کہیں دنیا میں یا حسین کی صدا بلند نہ ہو رہی. کس قدر چھا گیا ہے یہ لفظ حسین زبانوں پر. عزادارو، آغاز گفتگو سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز ارباب اقتدار کے کانوں تک جا رہی ہے. ہمیشہ کی طرح ہم مختلف جیلوں میں عزاداری کرنے کی اجازت لیتے ہیں اور کراچی کی بھی 3 جیلوں میں عزاداری ہو رہی ہے. حیدرآباد کی جیلوں میں 2 سال سے یا 3 سال سے اجازت مل جانے کے باوجود مجالس ہونے نہیں دی جا رہی. اس سال بھی انہیں تحریری اجازت نامہ پہنچا دیا گیا ہے لیکن اب تک انہوں نے اجازت نہیں دی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رینجرز اور آرمی سے اجازت لے کر آئے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے؟ کیا مارشل لا لگ چکا ہے؟ یہ حیدرآباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا سندھ کا صوبہ نہیں ہے تو یہ غیر قانونی اقدامات ہرگز نہ کیے جائیں. جب تحریری اجازت نامہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے مل چکا ہے تو عزاداری کو کسی صورت روکا نہ جائے اور فوری طور پر اس راہ میں رکاوٹیں دور کی جائیں. درود پڑھیں. شعر و فروز میں آج پانی کی سبیلیں بند کر دی گئی. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اس کے علاوہ بھی ابھی ہمارے محترم دوست نے بتایا کہ 9 شہر و فیروز میں پانی کی سبیلیں بند کر دی گئی. تو یہ تو وہی کام ہو رہا ہے نا جو عمر سعد کے لشکر نے کیا تھا، جو کربلا میں لشکر یزید نے کیا تھا. خدا را ایسے کام ہرگز نہ کیے جائیں اور جو روایت برسوں سے قائم ہے اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. تافتان کے مقام پر بھی کچھ زائرین جو حج کر کے آ رہے تھے ایران سے، انہیں وہاں روکا گیا ہے اور انہیں پاکستان کے بارڈر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. ان کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں. درود پڑھیں گے. حبیب خدا ختم الانبیاء بار دیگر بآواز بلند
عزیزان گرامی، اس عشرے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سیرت رسول اور امت مسلمہ۔ ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ سیرت رسول کیا ہے، اسوہ رسول کیا ہے، اور آیا یہ امت جو کہ امت مسلمہ کہلاتی ہے وہ اس اسوے پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہر کلمہ گو پر واجب ہے، ہر کلمہ گو پر لازم ہے، اس لیے کہ جہاں اور بہت سارے احکامات دیے گئے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہاں ایک بات حتمی طور پر کہہ دی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین اسوہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول ہی کی ذات گرامی۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی فقہ پر ہو، بہترین نمونہ عمل رسول کی ذات گرامی۔ احترام سب کا ہو، احترام سب کا ہو، یاد ہر ایک کی منائی جائے، تذکرہ ہر ایک کا ہو، لیکن کامل نمونہ پوری امت مسلمہ کے لیے رسول ہی کی ذات گرامی۔ اس سے کہیں سے بھی گریز ممکن نہیں، فرار ممکن نہیں۔ تو آئیے ہم سیرت رسول کے ابواب کھلتے جائیں گے، مگر یہ کیا کہا کہ تمہارے لیے، کب؟ زندگی کے ہر دور میں، زندگی کے ہر دور میں، خواہ وہ بچپنا ہو، خواہ وہ جوانی ہو، خواہ وہ ضعیفی ہو، خواہ وہ سفر ہو، خواہ وہ حضر ہو، خواہ تم اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف میں ہو، تمہارے لیے بہترین نمونہ صرف اور صرف رسول کی ذات گرامی ہے۔ تو اب دیکھو اس رسول نے یہ دین کیسے پہنچایا، کیسے پھیلایا اور کب پہنچایا، کہاں سے آغاز کیا۔ تو عزیزو، یہ مکی زندگی ہے، مکی، جہاں سے آغاز تبلیغ ہوا ہے۔ تبلیغ کا آغاز مکی زندگی سے ہے، نبوت کا نہیں۔ تبلیغ کا آغاز ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، میٹھی میٹھی باتوں سے، حکمت کے ساتھ، میٹھی میٹھی باتوں سے، حکمت کے ساتھ، تلوار سے نہیں۔ بلاؤ رب کے راستے کی طرف، جبر سے نہیں، طاقت سے نہیں، بلاؤ رب کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، میٹھی میٹھی باتوں سے بلاؤ، دلائل سے بلاؤ، براہین سے بلاؤ، بلاؤ رب کے راستے کی طرف، دلائل سے بلاؤ، جبر سے نہیں، جبر سے نہیں، طاقت سے نہیں، مائٹ از رائٹ نہیں، رائٹ از مائٹ، رائٹ از مائٹ، بلاؤ، حکمت سے بلاؤ گے دل مائل ہوں گے، اذہان ملتفت ہوں گے، بلاؤ۔ تمہیں مبعوث کیا گیا ہے، تم کو رسول رسالت کا عہدہ دیا نہیں گیا، لے کر کے تم آ رہے ہو، تم ہو رسول ہو۔ اب تک تم خاموش رہے تو اس میں ہماری حکمت تھی، مگر اس کا مطلب نہیں کہ تم اب ہوئے ہو نبی، تم آج نبی نہیں ہوئے، 40ویں سال جا کے نبی نہیں ہوئے ہو۔ کنتُ نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلقت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ نعرہ حیدری
وما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، خلق سب سے پہلے کیا، بھیجا سب کے آخر میں۔ اس کی حکمت وہی جانے، وہی جانے۔ لیکن نبوت عطا کی ہوئی ہے پہلے سے، رسالت کا عہدہ تفویض ہو چکا ہے، اور مکی زندگی سے آغاز ہے تبلیغ کا، لیکن مکی زندگی میں اقتدار نہیں ہے، بہت حکومت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، عسکر نہیں ہے۔ بغیر حکومت بھی نبی نبی ہے، بغیر حکومت نبی نبی ہے، بغیر رسالت، بغیر حکومت رسول رسول ہے۔ حکومت سے نبوت کی تکمیل نہیں ہوتی، رسالت حکومت کی محتاج نہیں ہے۔ پوری مکی زندگی میں اقتدار نہیں ہے، پوری مکی زندگی میں حکومت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ، پھر بھی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ رسالت کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے حکومت نہ ہونے کی وجہ سے۔ مکی زندگی میں حکومت نہیں ہے، اور حکومت کب ملی؟ مدنی زندگی میں، ہجرت کے بعد۔ مکی زندگی میں نہیں تھی، مدنی زندگی میں ہے، لیکن رسالت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا، رسالت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ اطاعت مکے میں بھی واجب تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ عزیزو، اقتدار آنی و جانی شے ہے، اقتدار چند روزہ ہے، اقتدار سے رسالت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ امامت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ رسالت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ امامت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مکی زندگی رسول کی۔ ستائے جا رہے ہیں، ایذائیں دی جا رہی ہیں، ہر طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن تبلیغ کا کام آگے بڑھ رہا ہے، تبلیغ کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ نبی نہ ڈر رہا ہے نہ دب رہا ہے، نہ ڈر رہا ہے نہ دب رہا ہے۔ مقصد ہدایت ہے، ہادی بن کر آئیں، ہادی خلق بن کر آئیں، حکومت کرنے نہیں آئے۔ حکومت مل جائے قبول کر لیں گے، تاکہ یہ بھی اسوہ رہے، یہ بھی اسوہ رہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، عدل کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔ اور حکومت نہ ملے تب بھی پرامن شہری کی طرح سے زندگی گزار رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے نبی، حق پر ہیں۔ کیا رسول برحق نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ اکثریت کفار کی ہے، اقتدار کفار کے پاس ہے، لیکن نبی تلوار نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پوری 13 برس کی مکی زندگی ہے رسالت کی، اس میں تلوار نہیں اٹھائی، تلوار نہیں اٹھائی۔ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا سبب ہے؟ پھر آنے والی تقریروں میں گفتگو ہوگی۔ حکومت حق ہے نا رسول کا، رسول کا حق نہیں ہے۔ اور مکے میں بھی آفر ہوئی تھی، آفر کرنے والے وہ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے۔ تو آفر یہ ہے کہ اگر اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، تو ہم دیے دیتے ہیں،
لے لیں حکومت، ہم مان لیتے ہیں حاکم آپ کو دولت چاہیے تو جس قدر دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، خزانوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اور اگر کسی بڑے خاندان کی کسی خاتون سے عقد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں، کیوں نہیں، کیسے نہیں کہ تم شرط کے ساتھ آئے ہو نا، شرط لے کر آئے، ہاں شرط یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، کہ ہرگز ممکن نہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اصل مقصد تو یہی ہے، اصل مقصد تو یہی کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہو۔ تو یہ ہے رسول کی زندگی، مکی زندگی، جس کو میں خاموشی کی زندگی کہوں۔ اور اب آئیے سیرت کا ایک اور پہلو، یہ نبی کی سیرت ہے اور اب یہ وصی کی سیرت ہے۔ وصی بھی بعد نبی وصی ہے، بعد نبی وصی ہے، نبی کے بعد علی ہی وصی ہے۔ لفظ وصی علی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے تاریخ میں، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ لفظ وزیر کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، اور یہ دونوں الفاظ پہلے ہی دن استعمال کیے نبی نے جس دن آغاز تبلیغ تھی، اور دونوں الفاظ علی ہی کے لیے استعمال کیے۔ جب اپنی رسالت کی طرف دعوت دی، وہیں ہاتھ بلند کر کے کہا ھذا وصی ھذا وزیری، یہ میرا وصی بھی ہے، یہ میرا وزیر بھی ہے۔ تو علی پہلے سے وصی ہے، پہلے سے وزیر ہے، اور ایک لفظ اور بھی استعمال ہوا جو آج کل پھر استعمال ہونے چلا ہے، وہ ہے لفظ خلیفہ۔ آج پھر زمانے کو یاد آ گیا، بہت عرصے سے بھولے ہوئے تھے اس لفظ کو، اب پھر یاد آیا ہے۔ ھذا خلیفتی، ھذا خلیفتی، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اس پر آگے گفتگو ہوگی، مگر میں اتنا کہہ رہا ہوں، اب یہ مدنی زندگی ہے۔ علی کو اقتدار نہیں مل رہا، نہیں ملا، اقتدار کہیں اور گیا، اور اکثر لکھنے والوں نے لکھا کہ علی اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے، سمجھتے تھے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ سمجھنا حق با جانب تھا یا نہیں، لیکن سمجھتے تھے، یہ سب نے لکھا۔ اقتدار سے علی محروم ہے، اور ایسے میں ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دیکھا کون ہے؟ ابو سفیان ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہمراہ، دونوں آئے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی آپ اور خاموش ہو گئے، آپ اور خاموش ہو گئے، گھر کے گوشے میں بیٹھ گئے، یہ حق تو آپ کا تھا، آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں تھا۔ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان کہہ رہا ہے یہ حق آپ کا تھا، حق آپ کا ہے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہوں، میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، اور گھبرائے نہیں، مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا، مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا، ہاتھ بڑھائیے، آئیے، اٹھیے، آئیے میدان میں۔ علی نے ایک مرتبہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا ابو سفیان تو میرا اور اسلام کا کب سے ہمدرد ہو گیا؟
یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو دل کی نیتوں سے واقف ہو. تو میرا اور اسلام کا کب سے ہمدرد ہو گیا. اور اس منزل پر علی ابن ابی طالب نے ایک عظیم خطبہ دیا جو نہج البلاغہ کے آغاز ہی میں موجود ہے. ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافرہ وزعوا تیجان المفاخرہ. اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر چیرتے ہوئے ساحل تک نکل جاؤ. فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر چیرتے ہوئے ساحل مراد تک پہنچ جاؤ. شقوا امواج الفتن بسفن النجات. سفن النجات، یہ سفن النجات کون ہیں؟ یہ نجات کے سفینے کون ہیں؟ کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم ہیں جنہیں سفینہ نجات کہا گیا. وَعَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافِرَةِ، منافرت کی راہوں سے اپنے رخ پھیر لو. نفرتوں کو عام نہ کرو، نفرتوں کی سیاست نہ کرو. نفرتوں کی سیاست نہ کرو. آج کیا ہو رہا ہے؟ نفرتوں ہی کی سیاست ہو رہی ہے نا. تو علی اقتدار میں آنے سے پہلے حزب اختلاف کا کامل نمونہ بن کر پیش ہو رہے ہیں. اپنا اسوہ کامل چھوڑنے کے دیکھو حزب اختلاف کا قائد کیسا ہوتا ہے. حزب اختلاف کا قائد کیسا ہوتا ہے، کس سیرت پر عمل کرتا ہے. جو حقدار ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اس کو پیشکش ہو رہی ہے مدد کی، اسے پیشکش ہو رہی، لیکن کہتا ہے نہیں. شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافرہ وزعوا تیجان المفاخرہ. فخر و مباحات کے تاج اتار کر پھینک دو. آج کیا سیاست ہو رہی ہے؟ کیا سیاست ہو رہی ہے؟ منافرت کی راہوں سے اپنے رخ پھیر لو، فخر و مباحات کے تاج اتار کر پھینک دو. افلح من نہض بجناح او استسلم فاراح. کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پوری تیاری کے ساتھ اٹھے. کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر و بال کے ساتھ اٹھے، یا پھر خاموش ہو کر خلق خدا کو بدامنی سے بچا دے. یہ ہے اسوہ کامل. حزب اختلاف کے پارٹیز کے لیے دنیا بھر کی کسی اور کی سیرت میں یہ اسوہ نہیں ملے گا، کسی اور کی زندگی میں یہ حصہ نہیں ملے گا. افلح من نہض بجناح او استسلم فاراح. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس وقت یہ اقتدار، یہ طلب اقتدار کرنا، ھذا ماء عاجن ولقمۃ یغص بها آکلھا. یہ اقتدار ایک گندلا پانی ہے. یہ اقتدار ایک گندلا پانی ہے اور وہ لقمہ ہے. وَلُقْمَةٌ يَغُصُّ بِهَا آكِلُهَا. یہ وہ لقمہ ہے جو کھانے والے کو گلوگیر ہو جائے گا، نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا. یہ لقمہ گلوگیر ہو جائے گا، نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا. آج تک یہ لقمہ اٹکا ہوا ہے حلق میں. آج تک یہ لقمہ اٹکا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں نگل سکتا علاوہ اس کے جو حقدار ہے. لقمۃ یغص بها آکلھا ومجتنی الثمرۃ بغیر وقت ایناؤھا کالزارع بغیر عرضہ. اس وقت طلب عمارت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی کسی غیر کی زمین میں کاشت کرے. کسی غیر کی زمین میں کاشت کرے، نہ وقت پر پانی دے سکے نہ اس سے کوئی ثمر حاصل کر سکے.
ایسا ہی ہے جیسے غیر کی زمین میں کاشت کی جائے، اس کے بعد کہتے ہیں ہائی علی کہتے میرے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، اور دیکھیں کتنی مشکل ہے۔ علی کہتے افَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، اگر کچھ کہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ملک پر حریص ہو رہے ہیں، اقتدار کی ہوس ہے، اقتدار کی لالچ ہے۔ اگر کچھ کہوں تو یہ الزام آتا ہے کہ اقتدار کی ہوس ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتُ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ، اور اگر خاموش ہو جاؤں تو یہ الزام لگاتے کہ موت سے ڈر گئے۔ کچھ کہوں تو یہ الزام کہ حکومت کی ہوس ہے، اور خاموش ہو جاؤں تو یہ الزام کہ موت سے ڈر کے خاموش بیٹھ گئے۔ ہائے ہاتھ بعد اللطایا واللتی، ہائے یہ میری زندگی کے سارے نشیب و فراز دیکھ لینے کے بعد، یہ میری زندگی کی ساری مارکارائیاں دیکھ لینے کے بعد، میری تیغ کے جوہر بدر و احد و خیبر و حنین میں دیکھ لینے کے بعد، ہائے ہاتھ بعد اللطایا واللتی واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ۔ سنو، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے، اتنا مانوس ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس نہیں ہے۔ بل اندمجت غلام، دیکھیے کیا کہیں ابو طالب کا، وہ واللہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے ڈرتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں بلکہ اتنا مانوس ہے، اتنا مانوس ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس نہیں ہے۔ لیکن میری خاموشی کا راز کیا ہے؟ کیوں خاموش ہوں؟ کیوں سکوت اختیار کیا ہوا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت بہ لاضطربتم اضطراب العرشیۃ فی الطویل بعیدا، میرے سینے میں وہ علم موجے مار رہا ہے، اس سینے میں وہ علم موجے مار رہا ہے کہ اگر ظاہر کر دوں تو تم اس طرح سے تڑپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں رسیاں کانپتی ہیں۔ میری خاموشی کا راز آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کل آئے گا، کل آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حزب اختلاف کے قائد کا کردار، یہ ہونا چاہیے کردار۔ دیکھیے حقدار کو پیشکش ہو اور وہ ٹھکرا دے، وہ ٹھکرا دے، وہ خاموشی اختیار کرے، اپنے حق کو پامال ہوتا ہوا دیکھے۔ اور اسی بات کو کسی اور خطبے میں کہا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میں نے کیا کیا؟ فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذًا وَفِي الْحَلْقِ شَجًا، میں نے صبر کیا، ذرا حالانکہ میری آنکھوں میں غبار تھا، میرے گلے میں پھندے تھے۔ فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذًا وَفِي الْحَلْقِ شَجًا، میری آنکھوں میں غبار تھا، میرے حلق میں پھندے تھے۔ ارات راسی نہبا، میں دیکھ رہا تھا اور میری میراث لٹ رہی تھی۔ یہ علی ہے، کیوں نہیں پیشکش قبول کی؟ اس لیے کہ حالات بہت نازک تھے، حالات بہت نازک تھے۔ ایک طرف ارتدادی زلزلے آئے ہوئے تھے، سرحدیں محفوظ نہیں تھیں، آج بھی محفوظ نہیں ہے نا۔ علی نے کیوں صبر کیا؟ سرحدیں محفوظ نہیں تھی، قبائل پر قبائل مرتد ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، اور ادھر انصار و مہاجرین میں جو چپقلش پیدا ہو چکی تھی وہ بھی دلوں میں تھی، اور دیکھ رہے تھے کہ پیشکش کرنے والا قبائلی عصبیت کو ابھارنا چاہتا ہے،
قبائلی عصبیت کو ابھارنا چاہتا ہے، تعصبات کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ بہت غور سے سنیے، آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر علی پیشکش قبول کر لیتے تو کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتی یا نہیں؟ مسلمان سے لڑتا یا نہیں؟ مسلمان کو قتل کرتا یا نہیں؟ جو آج ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان پر حملہ کر رہا ہے، مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے۔ اور تو اور جاہل مسلمان نہیں، مسلم ممالک۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عصبیت کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ اگر علی پیشکش قبول کر لیتے، امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، ایک وہ جو علی کے ساتھ ہوتے، ایک وہ جو علی کے خلاف ہوتے، دو فرقے ہو جاتے۔ پہلے ہی دن دو فرقے ہو جاتے اور علی پر اس کا الزام آتا۔ علی نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچا لیا، فرقہ واریت سے بچا لیا، فرقہ وارانہ جنگ کے شعلوں کو بھڑکنے نہیں دیا، اپنا حق قربان کر دیا۔ یہ علی کی سیرت ہے، یہ آل محمد کی سیرت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں کیا، آپس میں جنگیں چھڑ جاتی، مملکت کتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ آج بہت سارے ایڈیشنز دیکھیں، یقیناً میں نے کہا نا بزرگوں کی یاد بنانی چاہیے، لیکن ایک بڑے اجلاس میں ایک بڑی بات کہی گئی کہ علی سب کے مشیر تھے۔ علی ہر دور میں مشیر رہے، مشیر۔ تو مشیر ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مشیر وہی ہوتا ہے جو مشورہ دینے کے قابل ہو، مشورہ لینے کا محتاج نہیں ہوتا۔ مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، اور ایسا مشورہ دے کہ جسے مشورہ دے وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر یہ نہ ہوتا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کیا سے کیا ہو جاتے، تو کس نے بچایا کیا سے کیا ہونے سے؟ اخلاص کے ساتھ مشورہ، خلوص کے ساتھ مشورہ، قدم قدم پہ بچاتے چلے، قدم قدم پہ سنبھالتے چلے، بڑے مشورے تھے۔ اور اسی لیے مشورہ لینے والے بھی جب ضرورت پڑتی تو اسی در پہ آتے، اسی در پہ آتے۔ ایک عجیب مرحلہ آیا، ایک بچہ تھا اور دو عورتیں دعوے دار کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اقتدار پریشان، کیا فیصلہ کرے، کسے بچہ ہے؟ یہ میرا بچہ ہے۔ دونوں کہتے ہیں یا علی، یہ دونوں بضد ہیں، فیصلہ آپ ہی کریں گے، آپ ہی کریں گے کہ میں کروں گا۔ اچھا، سمجھایا، دونوں کو سمجھایا، دونوں اپنے دعوے سے باز نہیں آئے۔ تو ایک مرتبہ کمبر سے کہا، کمبر میری تلوار دے دے، میری تلوار دے دے۔ ایک عورت نے پریشان ہو کے پوچھا، یا علی کیا کریں گے؟ کہا دو ٹکڑے کر دوں گا، آدھا تجھے دے دوں گا، آدھا اسے دے دوں گا۔ وہ چیخ مار کے پیچھے ہٹی، کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اسی کو دے دیں، اسی کو دے دیں۔ ماں کا دل تھا تڑپا،
مامتا نے جوش مارا کہ نہیں بچہ غیر کے پاس رہے لیکن سلامت رہے. علی کے پہلو میں بھی اسلام کے لیے ماں کا دل تھا. سلامت تو علی نے کس کو بچایا رے؟ افراد کو نہیں، پورے دین کو بچایا. دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے. اور سنو ایک بات اور سنو، آج کے حالات کے تناظر میں علی نے پیشکش کیوں قبول نہیں کی؟ علی نے اس لیے قبول نہیں کی کہ علی نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی حرمت پامال ہو. مدینہ بھی حرمین میں سے ہے نا، حرمین میں سے ہے. مدینہ بھی حرم ہے، مسجد نبوی ہے، مکہ بھی حرم کعبہ ہے. اگر علی پیشکش قبول کر لیتے، مدینے میں تلواریں چلتی یا نہیں؟ مدینے میں تلواریں چلتی، مدینے کی گلیوں میں جنگ چھڑتی. علی نے اپنا حق قربان کیا، حرم کی حرمت کو بچا لیا، حرم کی حرمت کو بچا لیا، حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا. اور سنو اسی منزل پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. علی نے کیپٹل جو منتقل کیا، دارالخلافہ جو منتقل کیا، مدینے سے لے گئے کوفہ، وہ بھی اسی لیے کہ مدینہ اگر کیپٹل رہے گا تو یہاں خوریزی ہوتی رہے گی، یہاں خون بہتا رہے گا، خوریزی ہوتی رہے گی. اسی لیے کیپٹل تبدیل کیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے کیپٹل کیوں تبدیل کیا، کیوں تبدیل کیا؟ اگر علی نے تبدیل کیا تھا تم واپس لے آؤ. آج تک کیوں کیپٹل پھر مدینے نہیں آیا؟ اسی لیے نہیں کہ حرم کا تقدس برقرار رہے، حرمت پامال نہ ہو، حرمت پامال نہ ہو. یہ علی کا فیصلہ ہے کہ کیپٹل کو خوریزی سے محفوظ رکھا جائے. اور حسین نے بھی اسی لیے مدینہ چھوڑا. حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ تاکہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو. یہ نانا کا مدینہ ہے، یہ نانا کا مدینہ. سوال بیعت تو پہلے بھی ہوتا آیا تھا، پہلے سے ہو رہا ہے، اب پھر ہوا ہے، لیکن اس شدت کے ساتھ یا بیعت یا سر. اور کوشش یہ ہے کہ سناٹے میں، خاموشی میں، حجرے میں بیعت لے لی جائے، یا پھر حجرے ہی میں سر کاٹ لیا جائے. دارالامارہ حسین نے سازش کو ناکام بناتے دوسرے روز پر بانٹا. اور جب مروان نے گستاخی کی تو میرے مولا نے بلند آواز سے جواب دیا. جوانان بنو ہاشم پردوں کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے. مولا کس نے گستاخی کی؟ کس نے گستاخی کی؟ کون تھا؟ عباس بکھر چکے ہیں، عباس کو جلال آ گیا ہے. ایک مرتبہ گرے میں باہیں ڈال دی. عباس جلال میں نہ ہو، میرے شیر جلال میں نہ ہو، ہم کو پہل نہیں کرنی، ہم پہل نہیں کریں گے. چلو عباس گھر کو چلو. علی اکبر چلو، علی اکبر چلو. ادھر بہن انتظار کر رہی ہے دروازے پر کھڑی. بھیا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا بہن اب ہم مدینے میں نہیں رہ سکتے، اب ہم مدینے میں نہیں رہ سکتے. کہا کیوں؟ سوال بیعت ہو رہا ہے، بیعت کا سوال ہو رہا ہے اور شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ اب مدینے میں نہیں رہ سکتے، اب تو کربلا آباد کرنی ہے، اب کربلا کی جانب سفر کرنا ہے. کہا بہن آپ کو تو معلوم ہے نا، بھیا آپ کو تو معلوم ہے نا، یہ بہن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا مجھے معلوم ہے.
مجھے معلوم ہے، لیکن زینب یہ بھی تو تمہیں علم ہے نا کہ تم عبداللہ کی زوجہ ہو، عبداللہ شوہر ہیں، عبداللہ کی اجازت لازم ہے۔ کہ لازم ہے؟ ہاں لازم ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ جاؤ تم عبداللہ سے اجازت لینے جاؤ، میں نانا سے اجازت لینے جاؤ، میں نانا کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ آئے نانا کے روضے میں آئے، دور سے نانا کو سلام کیا، دور سے سلام کیا، نزدیک لحد پہنچے، نزدیک قبر پہنچے، سلام کرنے کے بعد قبر سے لپٹے۔ نانا آج حسین کو بچپنا یاد آ رہا ہے، آج طفلی یاد آ رہی ہے، نانا وہ عید کا دن یاد آ رہا ہے جب آپ میرے لیے ناکا بنے تھے۔ نانا کیا یہ ممکن ہے کہ نواسی کو قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں؟ آواز آئی حسین ہم سب تمہارے منتظر ہیں، ہم سب منتظر ہیں، بیٹا جلدی کرو کربلا بلا رہی ہے، کربلا ہوتے ہوئے آنا ہے، کربلا ہوتے ہوئے آنا ہے۔ نانا کی قبر سے پھر لپٹے، تعویذ قبر کو بوسا دیا، ماں کی قبر کی طرف چلے، جنت البقیع کی طرف چلے، ماں کی قبر سے جا کے لپٹ گئے بالکل اسی طرح سے جس طرح بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، جس طرح بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے، اسی طرح پکار رہے ہیں جیسے 50 سال قبل پکارا تھا۔ اماں حسین آیا ہے، اماں خدا حافظ کہنے آیا ہے۔ قبر سے آواز آئی تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتی ہوں میں، خاک اڑاتی ہوئی مرکز سے نکلتی ہوں۔ ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پر آئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، اور ادھر بہن چلی تھی شوہر سے اجازت لینے، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے جا رہی تھی، راستے بھر سوچتی جا رہی تھی اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہوگا، اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہوگا۔ بہت فکر میں تھی، گھر میں داخل ہوئی، صحن خانہ سے گزری، عبداللہ بیمار تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، حجرے میں داخل ہوئی، پاؤں کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ نے دیکھا آج عجیب صورت ہے، کہ شہزادی کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے سر کو جھکا لیا، گویا اشارہ تھا کہ ہاں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ زینب نے کوشش کی، لبوں سے الفاظ نہ نکل سکے۔ کہو شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو؟ لبوں کو ہلانے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکلی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ کہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے کبھی سوال نہیں کیا، کہو شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو، کیا بات ہے؟ پھر شہزادی نے کوشش کی لیکن الفاظ منہ پہ نہ آ سکے، تو ایک مرتبہ شہزادی عبداللہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، عبداللہ بستر سے اٹھ بیٹھے، ارے شہزادی کیا بات ہے، کہنا بھی چاہتی ہو، کہہ بھی نہیں پا رہی ہو۔ تو ایک مرتبہ شہزادی کے ہاتھ عبداللہ کے پاؤں کی طرف بڑھے، عبداللہ نے پاؤں سمیٹ لیے، منہ پہ تماچے مارے، اے بنت رسول، اے نبی کی نواسی، آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ چپ کہا نہیں جا رہا کہ عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، عبداللہ یہ بہن بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، عبداللہ مجھے نہ روکنا، میں ساتھ جانا چاہتی ہوں، کہا رکیے، یہ کہہ کر کے اٹھے، دوسرے حجرے میں گئے۔ زینب پریشان ہے، عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب جو حجرے سے پھرنے آئے تو ساتھ میں دو بچے تھے، شہزادی میری طرف سے دونوں بچوں کو لیتی جا، اب
اگر امام پر کوئی برا وقت آ جائے ان دونوں کو قربان کر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بس آخری مرحلہ، اب اہل حرم لوٹ کے مدینہ آ گئے. بیویاں قبر رسول پر گئیں. رسول کو پرسا دیا نواسی نے. اس کے بعد اب گھر میں، اب مدینے کی عورتیں پرسا دینے آ رہی. صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، حسین کا ماتم ہو رہا ہے، حسین کی مجلس ہو رہی ہے. مدینے کی عورتیں پرسا دے رہی ہیں. میری شہزادی پرسا قبول کر رہی ہیں. کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، میرا چوتھا امام قریب آیا. کہتا پھوپھی اماں کچھ کہوں، کچھ کہنے کی کوشش کروں. کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو، کہو. تم زمانے کے امام ہو، زمانے کے امام ہو. کہا پھوپھی اماں ذرا گھر بھی تو ہو آئیے. عبداللہ انتظار کر رہے ہوں گے، عبداللہ انتظار کر رہے ہوں. تو روکے کہا ہاں بیٹا تم امام ہو، تمہارا حکم ہے، ضرور تعدیل کروں گی. چلی گھر کی طرف چلی، اسی طرح سے چلی. اب سوچتے ہوئے جا رہی عبداللہ کیا پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گی. گھر میں داخل ہوئی، اسی طرح سین خانہ سے گزری. ایک خاموشی، ایک ہو کا عالم. حجرے میں داخل ہوئی، عبداللہ موجود نہیں تھے، عبداللہ موجود نہیں تھے. ایک گوشے میں بیٹھ گئی، خاموش بیٹھ گئی. ایک مرتبہ در و دیوار پر نگاہیں گئی. آج پہلی بار ماں کو بچے یاد آ رہے ہیں، آج پہلی بار بچے یاد آ رہے. ایسے اسی حجرے میں پلے تھے، اسی حجرے میں کھیلا کرتے تھے. پہلی بار ماں کو بیٹے یاد آ رہے. ایسے میں سر سے چادر بھی سرک گئی. لیکن یہ شام کا بازار نہ تھا، یہ کوفے کا دربار نہ تھا. ایسے میں عبداللہ داخل ہوئے. جیسے ایک قدم رکھا، نظر گئی بالوں پر، قدم پیچھے ہٹا لیا. اے معظمہ کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا کوئی غلطی ہو گئی. کہ عبداللہ تم نے نہیں پہچانا زینب کو، عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، یہ زینب ہے. کہاں شہزادی میں نے واقعی نہیں پہچانا تھا، واقعی نہیں پہچانا. مدینے سے چلی تھی، سر کا کوئی بال سفید نہیں تھا. اب لوٹ کر آئی ہیں، کوئی بال سیاہ نہیں ہے. عبداللہ جس کا بھرا گھر اجڑ جائے، جو 18 بھائیوں کی سوگوار ہو، جو بڑے کنبے کو ہو کے آ رہی ہو. عبداللہ نے کہا شہزادی سب سے پہلے پرسہ قبول کیجئے، پرسہ قبول کیجئے. ایک ایک شہید کا پرسہ دیا. شہزادی بھی بیٹھ گئی، سامنے عبداللہ بھی بیٹھ گئے. سب سے پہلے امام کا پرسہ دیا، بھائی کا پرسہ بہن کو دیا. عبداللہ بھی رو رہے ہیں، شہزادی بھی رو رہی. اس کے بعد علی اکبر کا پرسہ دیا، کبھی عباس کا پرسہ دیا، کبھی قاسم کا پرسہ دیا. اور اس کے بعد دونوں نے آنسو کو پوچھا. تو اس کے بعد عبداللہ نے کہا شہزادی بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا میں سمجھ گئی تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو نا تمہارے بچے کیا ہوئے، تمہارے بچے کیا ہوئے. عبداللہ نے منہ پہ تماچے مارے. نہیں شہزادی وہ تو غلام تھے، آپ نے قربان کر دیے ہوں گے. میں تو ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آقا کے بارے میں. پوچھا کیا عبداللہ تم نے تو پرسہ دیا. میرا سوال یہ ہے کہ میں جانتا ہوں میرا آقا کیسا بہادر تھا، کیسا شجاع تھا. میں جمل میں ساتھ رہا ہوں، میں صفین میں ساتھ رہا ہوں، لیکن جمل میں پیاسا نہیں تھا، صفین میں کوئی لاش نہیں اٹھا دی تھی. میں جاننا چاہتا ہوں میرا آقا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 71 لاشیں اٹھانے کے بعد لڑا کس طرح سے، لڑا کس طرح سے. عبداللہ بہت اچھا سوال کیا، اس کا جواب صرف میں دے سکتی ہوں، کوئی اور نہیں دے سکتا. میں ایک بلندی پر پہنچی، میں نے دیکھا میرے بھائی نے تلوار نکالی، نہر کی طرف دیکھا. عباس تم زندہ تھے، ہم نہیں لڑنا چاہتے تھے لیکن اب لڑیں گے، اب لڑیں گے. یہ کہہ کے تلوار اٹھائی کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی لڑائی دیکھو، جس کا برابر کا بھائی مر جائے اس کی لڑائی دیکھو، جس کا بھرا گھر اجڑ جائے اس کی لڑائی دیکھو. یہاں تک کہ آسمان سے آواز آئی بس حسین، بس حسین لڑ چکے، اب 55 کا وعدہ وفا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
परवरदिगार इस तवस्सुल को कबूल फरमा, हमें कोई और गम न दे। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी, इस उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम फरमा। परवरदिगार इस मुल्क में अमन और अमान नाज़िल फरमा, सुकून खराबे का खात्मा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, ज़माने के इमाम का जल्द अज जल्द ज़रूर फरमा, हम सबको उसके इंसार और हमेशा। ये तज़किरा बैक वक्त सारे जहां में होता है और इसी शान व शौकत के साथ होता है। ये वो इब्राहिम की अज़ां थी जो आज तक हज हो रहा है, वो इब्राहिम की अज़ां थी जो हुक्म परवरदिगार से दी गई थी। ये फातिमा ज़हरा की अज़ां है, ये फातिमा ज़हरा की अज़ां है। इसने कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन। इसने खबर शहादत सुनकर, जबकि विलादत हुई है बच्चे की और बेटी ने को खबर शहादत भी सुना दी गई है। बेटी अभी अभी जिब्राइल आए थे और ये कहकर गए कि तेरा ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा लबे फुरात ज़िबा कर दिया जाएगा। तो बेख्तियार तड़प के पूछा बाबा आप होंगे उस वक्त? कहा नहीं मैं नहीं। कहा मैं रहूंगी? कहा नहीं तुम भी नहीं रहोगी। काली होंगे? कहा नहीं। हसन होंगे? कहा नहीं। तो बेख्तियार पूछा था बाबा फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? रोएगा कौन? कहा बेटी गम न कर, खुदा एक कौम पैदा करेगा। कौम कौम कौम, ये लफ्ज़ कौम बहुत काबिल तवज्जो है। कौम पैदा करेगा जो हमेशा तेरे बच्चे का गम मनाती रहेगी, इसके जवान तेरे जवानों का मातम करेंगे, इसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे, इसकी औरतें तेरी औरतों का मातम करेंगी। ये आज़ादारी तकमील तमन्ना फातिमा ज़हरा है, ये तकमील तमन्ना फातिमा ज़हरा है। इसे कोई दुनिया की ताकत न रोक सकी है, न रोक सकती है, न कभी रोक सकेगी। ये गम हमेशा से मनाया जा रहा है। 61 हिजरी से लेके आज तक मुसलसल कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जबकि कहीं दुनिया में या हुसैन की सदा बुलंद न हो रही है। किस कदर छा गया है ये लफ्ज़ हुसैन ज़बानों पर। अज़ादारों, आगाज़ गुफ्तगू से पहले ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी ये आवाज़ अरबाब इक़्तिदार के कानों तक जा रही है। हमेशा की तरह हम मुख्तलिफ़ जेलों में आज़ादारी करने की इजाज़त लेते हैं और कराची की भी 3 जेलों में आज़ादारी हो रही है। हैदराबाद की जेलों में 2 साल से या 3 साल से इजाज़त मिल जाने के बावजूद मजालिस होने नहीं दी जा रही। इस साल भी उन्हें तहरीरी इजाज़तनामा पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब तक उन्होंने इजाज़त नहीं दी और अब ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स और आर्मी से इजाज़त लेकर आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है? क्या मार्शल लॉ लग चुका है? यह हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या सिंध का सूबा नहीं है, तो ये गैर कानूनी इक़दामात हरगिज़ न किए जाएं। जब तहरीरी इजाज़तनामा होम डिपार्टमेंट से मिल चुका है तो आज़ादारी को किसी सूरत रोका न जाए और फौरी तौर पर इस राह में रुकावटें दूर की जाएं। दुरूद पढ़ें।
پانی کی سبیلیں بند کر دی گئی. در محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اس کے علاوہ بھی ابھی ہمارے محترم دوست نے بتایا کہ 9 شہروں فیروز میں پانی کی سبیلیں بند کر دی گئی. تو یہ تو وہی کام ہو رہا ہے نا جو عمر سعد کے لشکر نے کیا تھا، جو کربلا میں لشکر یزید نے کیا تھا. خدا را ایسے کام ہرگز نہ کیے جائیں، اور جو روایت برسوں سے قائم ہے اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. تافتان کے مقام پر بھی کچھ زائرین جو حج کر کے آ رہے تھے ایران سے، انہیں وہاں روکا گیا ہے اور انہیں پاکستان کے بارڈر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. ان کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں. درود پڑھیں جی. حبیب خدا ختم الانبیاء بارے دیگر بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، اس عشرے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سیرت رسول اور امت مسلمہ. ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ سیرت رسول کیا ہے، اسوہ رسول کیا ہے، اور آیا یہ امت جو کہ امت مسلمہ کہلاتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہم نواظر ولا تحجبہ السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبده المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھیں. عزیزان گرامی، پہلی محرم ہے اور محرم کا چاند دیکھتے ہیں دنیا بھر میں
ہر عزادار کے گھر صف عزا بچ گئے۔ دنیا بھر میں، صرف اس شہر میں نہیں، صرف اس ملک میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں جہاں علی والے ہیں، وہ یورپ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ آسٹریلیا ہو، وہ افریقہ ہو، جہاں جہاں شمع حسینیت کے پروانے پہنچے ہیں، آج ہر اس مقام پر فرش عزا بچھا دی گئی۔ ذرا کبھی سوچے تو صحیح دنیا، یہ غم کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں بیک وقت منایا جاتا ہے۔